بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا درس جو ہے ہمارا سورہ حدید دوسرا آیت نمبر 7، تو تلاوت سماعت کیجئے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو مما اس میں سے، جعلکم بنایا ہے تمہیں، مستخلفین خلیفہ سے نائب اس میں، دولت میں۔ سو جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اجر کبیر۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، واو حالیہ عطف نہیں، حالانکہ جب کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں، بلا رہا ہے تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور اس نے تم سے گہرا عہد، سکا، وعدہ، میثاق لیا ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ والذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ وہی تو ہے جس نے اپنے بندے پر روشن آیات اتاری تاکہ تمہیں اندھیریوں سے نور کی طرف لے جائے، اندھیروں سے نکال کر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ لرؤوف اور رحیم، نہایت ہی بردبار، درد مند اور رحم کرنے والا۔ وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ دیکھیے پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، واو حالیہ، حالانکہ میراث تو سب آسمان زمین کے اللہ کے لیے، تم تو نائب ہو، خلیفہ ہو۔ تم میں سے جس فرد نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ میں شریک ہوئے، ان کا بڑا درجہ ہے مقابل ان کے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور اس کے بعد جہاد میں شریک ہوئے۔ لیکن دونوں کے دونوں، وَكُلًّا، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا حسنا، بہت اچھی بھلائی کا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خبیر ہے۔ تو گزشتہ گزرا ہے بصیر، آج ہے خبیر۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ دیکھیے یضاعفہ مد، لہ مد، ولہ مد منفصل، چھوٹی مد، تو یہاں اجر کریم اور ابتدا میں اجر کبیر، ان سبوں کو سمجھنا ہے۔ تو اس سے آپ کو کچھ سمجھ میں آیا کہ شدت کے ساتھ کہا جا رہا ہے وما لکم۔ تو آج کے درس کا عنوان کیا ہے؟ تقاضا ایمان کا اور خرچ، انفاق۔ تو ہم درس شروع کرنے سے پہلے ظاہر ہے کہ گزشتہ درس سے جڑنا ہے۔ گزشتہ بیان ہوا تھا تخلیق بتدریج، اور تخلیق کون سی؟ امر، اور قرآن۔ تو اس کے ساتھ ایک چیز آپ کو بتلانا تھا کہ جڑیں کہ قرآن کو ہم کیا سمجھتے ہیں، وہ کون سی تخلیق ہے یا غیر تخلیق، یہ عوام کو نہیں بتایا جاتا، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کبھی بھی کسی سے پوچھو قرآن کیا ہے مخلوق، تو کہے گا کہ مخلوق، کیونکہ وہ اللہ کی ذات کو بڑا قرار دیتا ہے، خطا۔ تو یہ آج سمجھنا ہے۔ پھر ایمان کا ذکر ہے، کسی سے پوچھو ایمان پہلے یا قرآن پہلے، تو کہتا ہے ایمان۔ اچھا، کسی سے کہو تو بولتا توحید۔ تو یہ ساری چیزیں بتانا ہے آج کا موضوع جو ہے، یہ اس لیے بتایا کہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے، توجہ سے رہیں پورے داخلوں کلاس میں۔ لیکن ہم اس سے پہلے ایک بات بتانا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے بڑی علمی بات ہے۔ ہم داخل ہوئے رجب میں، رہا رجب، معراج اور اسراء کا قصہ آپ جانتے ہیں۔ ہمارے جو درس چل رہے ہیں یوٹیوب میں، آپ جائیے اسراء سے جائیے، حالانکہ اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، لیکن لوڈ کیا گیا اسراء سے، تو آپ کو پہلا دوسرا درس پوری تفصیل ملے گی جو دلچسپی رکھنا چاہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ رجب کے معنی کیا، اور دلچسپ بات ہے رجب کے معنی تعظیم، رجب المرجب، رجب مرجب جس کی زیادہ تعظیم کی گئی، مگر اس سے بڑھ کر بات رجب مضر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجب کے ساتھ مضر کا اضافہ کیا، یہ ہے قابل غور۔ تو مضر کس نے کیا؟ جیسے یثرب کا نام کیا رکھا؟ مدینۃ النبی، مدینہ منورہ۔ تو یہ آپ جاننے کی کوشش کریں کہ مضر، پھر آپ کی دلچسپی اور بڑھے گی کہ مضر نامی ایک قبیلہ تھا، مضر نامی ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے نام کو رجب کے ساتھ ملا دیا۔ تو کتنا خوش قسمت قبیلہ ہوگا وہ جس کا نام رجب کے ساتھ، اور کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو بھی ہم بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث، تو غور سے سنیے گا کیا وجہ تھی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 اور 37 7 جملے ہیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ مضر کیا ہے اور کیوں، دونوں چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے اللہ کے نزدیک، 2 فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، کون سی؟ یہ نہیں لوح محفوظ، اس میں درج ہے، یہاں تو نقل ہو رہا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے، منہا 4 حرم، 4 مقدس ہیں ان کی حرمت۔ تو حدیث شریف آئے، وہ 4 کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے رجب اکیلا، جماعت ثانی اور شعبان کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور رسول کیا فرماتے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں 3 متتالی، یعنی 3 ایک ساتھ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، ہاں یہ کتاب میں محفوظ ہے، آسمان زمین کی پیدائش سے 12 مہینے یہی سیدھا راستہ ہے، اس میں ہیر پھیر نہیں کر سکتے۔ پھر چڑھا لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر ظلم مت کرو، یعنی ان کی حرمت کی پامالی کر کے ظلم مت کرو۔ پھر 7واں، تو جو کوئی اس میں ہیر پھیر کرے گا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، جس نے ہیر پھیر کیا رجب کی جگہ شعبان، تو کفر میں زیادتی۔ تو حرمت والے مہینے اور کون سے؟ تو کیا حرمت، اس کا تقدس کیا اتنی شدت سے بیان کیا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کیا اس کی حرمت۔ آپ غور کریں تو اس کی حرمت، اس کا تقدس آئے گا کعبے پر۔ ان 4 مہینوں میں ایام جاہلیت سے اس کا تقدس تھا۔ اگر جمادی الاخر کے 28 29 سے جنگ چل رہی ہے، 29 کو چاند ہو گیا رجب کا، جنگ بند۔ دیکھیے رجب میں لوگ عمرے کو جاتے تھے، جنگ نہیں۔ اور حج کے لیے بھی، حج کے مہینے شوال سے ہیں، مگر ہم حرم بیان کر رہے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، تو کوئی ذوالقعدہ میں آئیں گے، حج کے لیے بھی 1 مہینہ لگتا تھا، اور پھر محرم میں واپس جاتے تھے۔ اثر ہے اس کا، مطلب مرکز پر اس کا اثر ہوتا، تو اس کی تعظیم کرتے تھے۔
لیکن تعظیم میں دو پہلو، ایک مثبت ایک منفی. سب تعظیم کرتے تھے اور دین ابراہیم کے مطابق اس حرمت والے مہینے میں قربانی بھی کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا ہو. لیکن ایک منفی پہلو بھی تھا، تو مضر سمجھ میں آئے گا. منفی پہلو یہ تھا کہ ارادہ جنگ ہو رہی ہے، 29 کو چاند ہو گیا، رجب داخل ہو گیا، تو ان کا قبیلے کا لیڈر اعلان کرتا تھا کہ ہم رجب کو لیٹ کرتے ہیں، نسی شعبان جنگ جاری رکھو. یہ منفی پہلو یہ کیا کرتے تھے. لیکن قبیلہ مضر نہیں، وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا تھا. کیوں؟ کہتا تھا کہ جو مہینے آ رہے ہیں اس کی ترتیب پر تو وہ گویا کیوں سمجھیے کہ سب سے زیادہ تعظیم کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے رجب کا نام کیا رکھا؟ مضر. کیسے خوش نصیب ہے. یہ ہے وجہ تسمیہ. اب ہم ہمارے طرف آتے ہیں، بھائی مضر بنیے، ان کے جیسے صفاتوں کو اپنائیے. اب ہمارے یہاں منفی، سب سے پہلے ہمارے یہاں روزہ رکھتے ہیں. پوچھئے ان سے، بھائی روزہ کیوں رکھتے ہو؟ مختصر اشارتاً پوری کتابیں نکال لی حدیث کی، فقہ کی، رجب کا کہیں روزہ نہیں ملے گا. روزے جانتے ہیں آپ، رمضان سے شروع کیجئے، سوال، عرفہ، عاشورہ، 3 دن سب نظر کے، کفارے کے، پھر روزہ رکھتے ہیں. جبکہ روزہ کب فرض ہوا تھا؟ 2 ہجری میں. معراج کب ہوئی تھی؟ مکے میں. نماز پڑھتے ہیں، نماز تو خیر اسی رات کو فرض ہوئی. تو بہرحال یہ منفی پہلو ہیں. تو آپ جو ہیں یہ کریں کہ یہ پیغام ان کو بتائیں کہ رجب کی تعظیم کریں. اور پھر اور بھی کچھ ہے، وہ کنڈے بھی بنتے ہیں اور امام جعفر صادق کے، اور نہ جانے کیا کیا. تو بہرحال اس پر ہم وقت نہیں لینا چاہتے. آپ لوگوں کو پیغام دیں. اگر کوئی کلپ آپ کو مل جائے تو آپ اس کو وہ بھیج سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. البتہ ایک چیز کلپ آنا شروع ہوئی، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان. تو آپ جواب دیں، ہم آپ سے یہ کام لینا چاہتے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ یہ کام کریں. اس میں ہے نا کیا کہتے ہیں کہ کومنٹس بھیجئے، تو بھیجئے بھائی کس حدیث میں ہے. یہ جو ہے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، مرفوع نہیں ہے. اب بھیجنا شروع کر دیے کہ جو کوئی دعا مانگے گا اس کو یہ اجر ملے گا. تو انہیں آپ بھیجیں کہ اس کی حق. تو اب یہاں کے علماء سلف کہتے ہیں یہ دعا تو ثابت نہیں ہے. البتہ یہاں آپ بعض دفعے خطبے میں آپ سنیں گے، وہ کیا ہے، دعا آپ کوئی بھی مانگ سکتے ہیں. بھائی ہماری بھی یہ چاہت ہے کہ ہم رجب تک تو پہنچ گئے، اب رمضان کا اشتیاق ہم میں ہے، لالچ ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے نصیب ہو رمضان بھی. تو یہ تو دعا مانگ سکتے ہیں. تو اس بنیاد پر وہ دعا مانگتے ہیں. تو یہ تعلق ہوا رجب کے تعلق سے. اب ہم شروع کرتے ہیں درس. شروع کر رہے ہیں، جڑتے ہیں درس سے. قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے؟ کیا ہے؟ تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یاد نہیں رہے گا، یاد نہیں رہتا. اچھے اچھے لوگوں کو پوچھے، وہ پریشان ہوتا ہے. اللہ کی ذات کو بلند کرتے ہوئے کہتا ہے مخلوق ہے. نہیں. میں آپ سے پوچھوں کہ رحمان کیا ہے؟ صفت اللہ کی. تو کیا رحمان مخلوق ہے؟ قل ادعوا اللہ او الرحمن، رحمان کر کے پکارو، یا اللہ، یا ذا الجلال والاکرام. تو پھر کلام کیا ہے؟ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے. کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سمیع، بصیر، خبیر، کریم. اللہ کی صفات مخلوق نہیں، اللہ کی ذات کی طرح ہے. اللہ کو پکارو یا اس کی صفت سے پکارو. تو کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. البتہ یہ تختی یہ مخلوق ہے، لیکن کلام اس لیے قیامت آنے سے پہلے یہ حروف اڑ جائیں گے، یہ لوٹے گا جہاں سے آیا ہے، لوح محفوظ میں، سینوں میں محفوظ رہے گا. تو اس سے آپ کے سمجھ میں آئے گا. کوئی بھی ثواب یہ عوام کو اس لیے نہیں بتاتے کہاں انہیں الجھائیں کہ مخلوق ہے یا نہیں مخلوق ہے، لیکن اچھے سے اچھے یہاں پر صحیح جواب دے نہیں پاتے. تو یہ قرآن کے تعلق سے. البتہ اس کا ذکر ابھی آئندہ بھی ہے، لیکن ہم اس سے فارغ ہو جاتے ہیں. اب ایمان کا ذکر ہے. ابھی آپ سے بہت مشہور ہے، کہتے ہیں کہ پہلے ایمان پھر قرآن. ہم نہیں چاہتے کہ درمیان میں جو تقاضے بیان کر رہے ہیں اس میں بیان کریں. کیا کہیں گے؟ پہلے ایمان پھر قرآن. اب ذرا غور سے سنیے.
پھر کہتے ہیں پہلے توحید پھر قرآن. کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے تھے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فزدنا ایمان. ان کو چھوڑ دیتے ہیں. بھئی ایک ہی جملہ آپ کو ملا. پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. کون فرماتے تھے؟ صحابہ. کیا فرماتے تھے؟ ہم نے پہلے ایمان سیکھا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ قول قرآن سے محرومی کے لیے اور قرآن سے دور رہنے کے لیے ہے؟ آپ کے پاس ایک اڑوس پڑوس کا آپ کا ساتھی نو مسلم آیا, آپ نے کہا کہ ایمان لے آؤ, تو آپ کہیں گے پڑھو. یہاں بھی شہادت دی جاتی ہے نا, اور خاص کر مسیحیوں سے عیسیٰ ابن مریم عبداللہ, تو کیا اس سے کہیں گے کہ قرآن پڑھو؟ وہ کہاں سے قرآن پڑھے گا؟ تو ایمان, مگر اس کے بعد کیا؟ تو یہ استعمال کرتے ہیں کس لیے؟ قرآن سے دور رہنے کے لیے. یہ صحیح نہیں. اچھا, پھر صحابہ نے اور بھی کہا, یہ ہم نے کیا کیا؟ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فزدنا ایمان انتم تعلمون القرآن ثم الایمان. تم قرآن پڑھتے ہو پھر ایمان سیکھتے ہو. اس کو بھی نہیں بیان کرتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان کب لائی؟ کوئی قرآن نازل ہوا تھا؟ وہ تو پریشان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. آپ نے یقین کیا آپ اللہ کے محبوب بندے, کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو شروع میں تو ایمان ہی ہے. اچھا, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ سورہ شورى میں آپ 52 آیت پر جائیے, ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. کتاب تو خیال رکھیے یوں, اچھا تکیے کلام بنا لیا, پہلے ایمان پھر قرآن نہیں کہتے. پہلے توحید پھر قرآن نہیں کہتے. کیوں؟ ایمان کہاں سے سیکھو گے؟ قل هو اللہ احد توحید ہے کہ نہیں؟ پھر کیوں کہتے ہیں ایسا؟ ان کی گرفت ہوگی. لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہیں, تو توحید کا مرکز قرآن, ایمان کا مرکز قرآن. یہ یاد رکھیں, اور کبھی ایسا نہ کہیں کہ پہلے توحید پہلے قرآن. جو نو مسلم ہوتا ہے تو اس سے کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب اسے اس کی توجہ کہاں ملے گی؟ قرآن. تو اب یہ شروع ہو رہا ہے, سنیے گا. آمنو باللہ ورسولہ, ایمان لے آؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, اور خرچ کرو اس میں سے جس میں تمہیں مقرر کیا ہے جانشین. سو جو ایمان لائے تم میں سے ان کے لیے اور خرچ کریں, بڑا اجر ہے. اب ذرا سوچیے کون ہے یہ مخاطبین؟ آمنو باللہ, ایمان لے آؤ. کون ہے یہ؟ قرآن نازل ہو رہا تھا, کون ہے؟ صحابہ کرام. کیا کہا جا رہا ہے؟ شدت سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ. اور انفاق کو نہ بھولیے گا, خرچ شدت کے ساتھ. ہمیں احترام کرنا ہے صحابہ کا. ہم گزر جاتے ہیں, صرف اتنا کہتے ہیں کہ صحابہ اس کے مخاطبین تھے, ہمیں ذکر خیر کرنا چاہیے. مگر آپ نے سوچا ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ سب سے پہلی بات, صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ. وہ متعدد آیات ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں. یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان لانے والے. اگر زبر ہے تو اے مؤمنوں, شفقت اور رحمت کا انداز ہے. اے مؤمنوں استعینوا بالصبر والصلاۃ. مگر یہاں کا کیا کہا جا رہا ہے؟ آمنو. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اڑوس پڑوس کا آدمی آیا, آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی صاحب ایمان لے آؤ اور اس مسجد کو 5 لاکھ روپیہ دے دو. غیر حکیمانہ بات, ایسا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. تو یہ خطاب کس سے؟ کیا ان سے جو ایمان نہیں لائے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لا اور خرچہ نہیں؟ تو یہ خطاب کس سے ہے؟ نہیں, جو ایمان نہیں لائے ان سے نہیں ہو سکتا. تو پھر اب بتلائے کہ صحابہ سے کیوں کہا جا رہا ہے. تو نوٹ کر لیں, دعوت ایمانی 2 طریقے کی ہوتی ہے. کتنے؟ ایک غیر مسلم ہے, یعنی جو دولت ایمان سے محروم ہے,
آپ اسے دعوت ایمانی دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا. اور دوسری دعوت غور سے سنیے گا، ایمان والوں کو، جو ایمان والوں کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آمنو؟ سورہ انساء آیت نمبر 136، اتفاق سے یہ بھی 36 لیکن 136. یا ایھا الذین آمنوا، آمنو اسی قسم کی آیت، باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل الیہ. دیکھا؟ تو اس آیت کو بھی نوٹ رکھے تو سمجھ میں آئے گا. تو یہ ایمان والوں کو، ایک تو وہ جو ایمان والے نہیں، دولت سے محروم، ان کو دعوت دی جاتی ہے آمنو. اور ایک ایسے مومن جو ایمان کے، اللہ کے، اس کے رسول کے تقاضے کو پورا کرنے میں غفلتی یا سستی، ان سے کہا جاتا ہے ایمان والو آمنو، ایمان لے آؤ، مضبوطی سے مستحکم ایمان پر قائم دائم رہو، ہمیشگی اختیار کرو. دیکھیں تو فرق معلوم ہوا. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تو یہ آیت کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. اور میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ صحابہ کے سے مفسرین گزر جاتے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے، دیکھیں دوسری آیت بھی وہی، مالکم خرچ، تو اس سے فارغ ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے کہ شدت سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے رسول کے تقاضے پورے کرو؟ وہ کیا ہے تقاضے؟ انفاق. یہ کون سا انفاق؟ جو سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، ہے نا 8 مد مصرف، وہ نہیں، وہ تو زکوٰۃ ہے. تو کیوں اخیر تک آپ دیکھ رہے ہیں انفاق اور قرض حسن؟ انشاءاللہ پہنچیں گے وہاں تک. تو اس کا پس منظر پیش کرتا ہوں، پھر صرف آیتوں کو پڑھنا ہے. کیا پس منظر ہے؟ ایک ایسا غزوہ جسے امتیازی حیثیت حاصل ہے، جس میں شاید غزوہ وہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے. کون سا؟ تبوک. 30,000 کا لشکر لے کر نکلے. دوسری خاصیت، پڑاؤ کیا تبوک میں، کہیں 15 لکھا ہے کہیں 20، تو آمد و رفت کے دن بھی گنے ہوں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اور خاصیت، سلطنت روم 40,000 کا لشکر تیار کر رہی تھی. اب بتائیے، دیکھیے اڑوس پڑوس کے یتیم کی مدد کرنا چاہیے. ہم اس پس منظر کے تحت کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے. بہن بھائی کے بچے غریب ہیں، مطلب بہن بھائی غریب ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دے کر ان کی مدد کرنا چاہیے، ثواب ہے. مگر دین کی حفاظت، اگر امت مسلمہ کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے اگر کوئی طاقت، یہ ہے شدت. انفقو، زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی اجر ہے، مگر غور کریں، آپ کے بھائی کے بیٹے، سگے بھائی کے اور سگے بہن کے بیٹے کمزور ہیں، آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، مگر انہی کو ملیامیٹ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں کوئی طاقت، تو آپ کس کو پیسہ دیں گے؟ اب بتائیے بھائی، انہی کو مٹانے کی بات ہو رہی ہے تو کس کو زکوٰۃ دیں گے؟ یہ مطلب سمجھ میں آئے؟ تو شدت کے ساتھ کہا جا رہا ہے اپنا اصل مال. تو یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ آپ انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی نسل کو. جیسے آج کل کے حالات ہیں، مسلمانوں کو ہی مٹانے کی بات ہو رہی ہے تو بہن اور بھائی کے بچے کہاں بچیں گے؟ تو امت مسلمہ کو بچانے کے لیے، تو اس لیے اس شدت سے. تو یہ غزوہ تبوک. اب آپ سنتے رہیے، مفہوم واضح ہے تو سنیے گا. مستخلفین فیہ، یہ مت سوچو کہ یہ تمہارے پاس جو مال و دولت ہے یہ تمہارا اپنا ہے، نہیں. خلیفہ، نائب ہو آپ، لہذا اللہ اس کا رسول جو تقاضا کر رہے ہیں اس کے تحت اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. پھر فرماتے ہیں جو کوئی یہ عمل اختیار کرے گا لہم اجر کبیر، اجر کبیر. آخری آیت میں اجر کریم، کبیر کسے کہیں گے اور اجر کسے کہیں گے اور کریم کسے کہیں گے؟ تو یہاں ہم سے ابھی اجر کی بات کرتے ہیں. قرآن شریف میں ثواب بھی ہے، آپ پڑھتے ہیں قرآن شریف، کبھی سوچا کہ اجر کسے کہتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ یہاں شدت سے مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اجر ثواب نہیں کہہ رہے ہیں. تو یہ ہم آپ کو قرآن کی ڈکشنری بتاتے ہیں. سورہ قصص سورت کا نمبر ہے 28 آیت نمبر ہے 27. اجرت کے معنی کیا کہتے ہیں شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے, انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, میں چاہتا ہوں کہ میری 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں. کس کے مقابل؟ یعنی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ابھی مہرن مبلغہ علی ان تأجرنی 8 حجج, اجرت 8 سال اب وہ حج ہمارے یہاں محنت کرو, ہماری مزدوری کرو, یہ اس کے مقابل میں اجرت ہم کہتے ہیں اجرت. تو کیا مطلب ہوا اجر کا؟ اجر جو ہے, اجرت جو ہے عمل سے پہلے مقرر کی جاتی ہے. 8 سال ابھی آپ شروع کریں اس کے پہلے اجرت مقرر ہوئی. تو دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ خرچ کرنے سے پہلے, یہ اس لیے ضروری ہے, آپ کو بتا رہے ہیں اجر کبیر. اب یہ کبیر کیا, پہلے اجر کو سمجھیں. تو اجر کبھی ہوتا ہے, ایگریمنٹ ہوتا ہے. کہاں آپ دیکھو ہم بھی اجرت لیتے ہیں, پہلے طے ہوتی ہے نا. لیکن کلام پاک میں ثواب بھی ہے. آپ جائیے کلام پاک میں کئی آیتیں ہیں, سورہ عمران میں جائیے 195 میں, تو اس پر آپ کو ملے گا جہاد کا ذکر ہے, پھر جنت کا قتال کا ذکر ہے, پھر جنت ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثوابا من عند اللہ وعنده حسن الثواب. اب دیکھا کیا معنی ثواب کے, اجر کے معنی کیا, پہلے ہی مقرر کر دیا. ثواب, جنگ کرو, جہاد کرو, اللہ کے نام پر موت واقع ہو جائے گی تو مرتب ہوگا ثواب بعد میں جنت میں. تو فرق معلوم ہوا ثواب کا اور اجر کا. ثواب بعد میں, ثواب کب؟ بعد میں. عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے اتنا ثواب دیں گے, کوئی مقدار نہیں. تو یہ ہے فرق ثواب. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ ثواب جو ہے شر میں بھی بولا جاتا ہے, خیر میں بھی بولا جاتا ہے. بھئی یہاں تو خیر ہوا, آپ متففین میں جائیے, اتنا میں آسان کیے دیتا ہوں. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون ہے, یعنی ان کی توہین کی جائے گی کفاروں کی. کیا ملا تم کو؟ تو ثواب میں اور اجر میں فرق کو ملحوظ رکھیے. ہم نے اتنا بتلا دیے, اب آپ جب پڑھتے رہیں گے تو دیکھیے بڑا اجر ملے گا. اس کا نام کیا ہے؟ تحقیق قرآن. اب ہم شروع کرتے ہیں. لہم اجر کبیر. دیکھیے کبیر یعنی کیا؟ بہت بڑا اجر. اب اجر کیا, آپ وہ تو گن نہیں سکتے نا. چلیے صاحب, کسی کو چھوٹا بنگلہ ملا تو بڑا بنگلہ ملے گا, لیکن اب یہ مکمل کب سمجھیں گے؟ جب کریم پر پہنچیں گے. اس لیے ہم صفات پر زیادہ زور دیتے ہیں. بھائی عظیم کا مطلب کیا, اعلیٰ کا مطلب کیا؟ صفات. تو سنیے گا, وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, تمہیں کیا ہو گیا اللہ پر یقین نہیں کرتے؟ یہ تو مومن ہے. تقاضا ہوا کس کا؟ انفاق, خرچ کرنا. جبکہ رسول تمہیں پکار رہا ہے کہ یقین کرو, اس نے تم سے عہد لیا ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو. عہد کون سا آپ جانتے ہیں؟ ایک عہد تو بہت مشہور ہے, سورہ اعراف 172 کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں ہم. سب سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا. ہم نے کیا کہا ہے؟ الست بربکم, ہم نے کیا؟ قالوا بلی. ایک تو یہ عہد ہے, مگر دوسرا عہد لوگوں کو نہیں معلوم. نبیوں سے لیا گیا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 7, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَمِنْكَ اے رسول میثاق. تو ہم سے کیا عہد لیا گیا؟ توحید ہے نا قرآن میں. نبیوں سے کیا عہد لیا گیا؟ اچھا اس میں نبی بھی تھے. ان نبیوں سے دوبارہ کہ جب یہ انسان بھول جائے گی تو انہیں یاد دلاؤ. تیسرا عہد مائدہ کی, یہ بھی آیت نمبر 7. یہ 7 کا مطلب ہے کہ پہلے کی بھی آیتیں ہیں, آخر میں 7 پر یہ ہے, 4-5 آیتیں. جبکہ رسول نے تم سے عہد لیا تو تم نے کیا کہا؟ سمعنا و اطعنا. صحابہ نے جواب دیا تھا
تو میں اشارات کر رہا ہوں تاکہ آپ پھر وہاں رجوع کریں دیکھیں. تو 3 میثاق ہوئے. اب یہاں کون سا؟ اس لیے مجھے حوالہ دینے پڑے. پھر رسول پکار رہا ہے, اللہ پکار رہا ہے, تو سبھی مراد ہوئے. اللہ نے بھی عہد لیا, رسول نے بھی عہد لیا, اور کھلا ہوا رسول نے تم سے عہد لیا. جب بھی انسان کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, تو اس میثاق کی طرف یاد دلایا جا رہا ہے. والرسول یدعوکم, پکار رہا ہے. مگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اب رسول کہاں ہے؟ رسول تو نہیں ہے. اب کیا ہے؟ رسول کا نائب کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. یہاں پر وہ بیان دینا تھا لیکن ہم فارغ ہو گئے تاکہ اپنی روانی باقی رہے. یہ ہے وہ قرآن. بتائیے ہے کہ نہیں بھائی؟ جو آدمی نماز پڑھاتا ہے وہ نائب رسول ہے, مگر کب؟ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ہے نا. ممبر پر خطبہ دیتا ہے, خطبے سے اترنے تک. بتائے 24 گھنٹے میں نائب ہے؟ نہیں, وہ تو نماز پڑھاتا ہے موقت. تو رسول کا نائب کون؟ رسول کا نائب ہوتا ہے خلیفۃ المؤمنین, جس سے آج امت اسلامیہ محروم ہے, اور وہ ایک ہی ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی دعوت کو پہنچاتا ہے. ہم ہمارے پاس کیا ہے؟ کلام پاک. اب آپ بتائیں کہ اول ایمان ولا اول قرآن؟ اول توحید کے اول قرآن. یہ نائب ہے, اسے اپنائیے, اور اس سے اپنا کوئی نائب چن لیجئے. اس سے آج امت مسلمہ مفقود ہے. اب آپ جان چکے ہیں ہمارا طریقہ کار بتانے کا, ایک مثبت ایک منفی. یہاں پر لوگوں نے ایک منفی پہلو اختیار کیا. آپ کو کتنے خلیفہ ملیں گے دیکھیں نا, آپ نے خانقاہ میں ملیں گے. کیوں جاتے ہیں؟ ایمان بنانے کے لیے. کیوں جاتے ہیں؟ ایمان بنانے کے لیے. کہاں جاتے ہیں؟ خانقاہوں میں. ایمان بنانے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ اپنے اپنے شیوخ کے پاس. تو نائب وہ شخص ہے یا نائب و خانقاہ ہے؟ اب جائیے خانقاہ میں دیکھیے. ہمارے ممبئی میں ہے, نئی ممبئی میں. ہم بہت مشہور شخصیت ہے سجاد نعمانی صاحب. دیکھنا چاہیے نا کیسے ایمان تازہ کرتے ہیں. تو پھر یہ کتنے لوگ ایمان کے لیے خانقاہیں بنا رکھے ہیں. معلوم ہوا کہ ان کے فکریں, ان کی سوچ مختلف ہے قرآن سے. لہذا اصل ایمان کہاں ملے گا؟ مرکز ہے قرآن. اصل توحید کہاں ملے گی؟ مرکز ہے قرآن. تو یہ ہے. اچھا, کچھ لوگ ملیں گے جنہوں نے بیعت لینا شروع کر دی. اچھے لوگ ہیں, کام اچھا کرتے ہیں, مثبت کام کر رہے ہیں, مگر ایک ان کا مزاج ہے, ہر ایک کا مزاج اپنا, خیال اپنا. تو وہ بیعت لیتے ہیں, پھر آپ کو اپنے حلقے میں شامل کرتے ہیں, لیکن تعلیم قرآن کی ہی دیتے ہیں. تو بہرحال اس سے, لیکن کچھ حضرات بیعت کا سلسلہ غلط کام کے لیے, ایمان بنانے کے لیے. بھائی کیا ملے گا آپ کو؟ آپ جائیں گے تو 100 دفعے لا الہ الا اللہ, 100 دفعے سبحان اللہ, 100 دفعے الحمدللہ, 100 دفعے درود شریف. یہاں سے آپ کا آغاز ہوگا. تو سب سے بہتر القرآن. تو یہاں پر بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے, مگر اتنا آپ سوچ لیں کہ رسول بلاتا ہے. رسول کس کے ذریعے بلاتا ہے؟ کلام پاک کے ذریعے بلاتا ہے. تو یہ مرکز ہے ایمان کا, یہ مرکز ہے توحید کا. اس کو باندھ لیجئے. اگر کوئی کہے کہ پہلے, تو آپ اس کی اصلاح کیجئے. والذی ینزل علی عبدہ الآیات, وہی تو ہے جس نے اپنے بندے پر روشن آیاتیں اتاری. یہ آیات کون سی؟ یہاں معجزے کی بات نہیں ہو رہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام. ابھی تو آیات نازل ہو رہی ہیں, بالکل روشن آیات ہیں, واضح ہیں, کھلی ہوئی ہیں. ایمان کی وضاحت ہے, توحید کی وضاحت ہے, تقاضے کی وضاحت ہے. دیکھو کیسے کہ دین کی حفاظت بہت بڑا کام ہے, بڑا اجر ہے. ہم لوگ تو مختصر پہلو پر سوچتے ہیں نا. دیکھیے وہ بھی خیر کے کام ہے. مسجد میں نماز پڑھنا یہ بھی خیر کا کام ہے, مسجد کو بنانا یہ بھی خیر کا کام ہے. لیکن جو لوگ مسجد کو توڑ رہے ہیں اس سے حفاظت کا کام یہ بھی تو ہے.
یہ بھی تو کام کرنا ہے نا. تو سوچیں, اس درس سے فکر کریں, دین کی فکر کریں, دین کی. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ظلمتن کی جمع ظلمات, اندھیریاں, نور ایک ہی. کبھی آپ نے دیکھا قرآن میں انوار آیا ہو؟ نہیں. دنیا عربی میں ہے انوار, کسی مول میں جائیں مدینہ منورہ میں سب انوار انوار, لیکن اللہ نور. سورہ نور میں آپ دیکھیں نور یہدی بھی میشا, اور جب نور کی شدت نور علی نور, انوار نہیں فرمایا, نور ایک ہی ہے. اور یہ نور کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. سورج بھی منور ہے اللہ کے نور سے, چاند بھی, ساری دنیا, اور یہ ایمان بھی ہمارا اسی نور سے, نور علی نور. اندھیریاں بہت ہیں, شیطان بہت ہیں, غلط راہیں بہت ہیں, اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ظلمات الی النور. تو رسول اب یہاں غور کیجئے کہ آیات بینات کے ذریعے اندھیریوں سے نور کی طرف لا رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے. جانتے ہو رؤوف رحیم؟ رسول بھی رؤوف اور رحیم ہے, ہمیں بھی رؤوف اور رحیم ہونا چاہیے. کیا مطلب رؤوف کا؟ رؤوف اور رحیم ہے. کبھی سوچا آپ نے رؤوف کا کیا مطلب؟ اللہ کی صفت ہے نا. سنیے, اللہ بھی رؤوف رحیم ہے, رسول بھی رؤوف رحیم ہے, اور پھر رؤوف پہلے اور رحیم بعد میں, یہ بھی سمجھنا ہے. تو ہم آپ کو کہاں لے جائیں؟ اتفاق سے سورہ توبہ آیت نمبر 128, سورت کا نمبر ہے 9, آیت کا نمبر کیا ہے؟ 128. ساتھ میں رہیے. جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم. کیا؟ حریص, عزیز علیہ ما عنتم. 2 وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. حریص تو ہمارے اردو میں لالچی کو کہتے ہیں, جانتے ہیں نا. ہاں حریص, کچھ لوگ معیاری اردو بولیں گے کہ حریص ہیں وہ, مگر قرآن میں حریص کس کے لیے؟ رسول کے لیے کہا جا رہا ہے. تو کیا مطلب حریص کا؟ بھائی قرآن میں جب پیالے کی تعریف ہے, چائے کے پیالے کی, تو حریص, بھائی آپ بتائیے کہ ایک آدمی کھانے کا لالچی ہے تو ہم کہتے ہیں حریص ہے نا, بھائی کھا لو. ہاں جی, آپ یقین بتائیے. حرص, ہمارے یہاں حرص بولتے ہیں جی, لیکن وہ حریص اس میں فاعل جی, حرص مصدر. تو چونکہ حریص نہیں سمجھیں گے لوگ, صحیح ہے, تو حرص اس کو بہت ہے. ایک آدمی مسجد میں جاتا ہے اذان ہوتے یا پہلے, اطمینان سے سنتیں پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, پھر اطمینان سے سنتیں پڑھ کے مؤذن جب بند کرنے لگتا ہے تو باہر آتا ہے. کیا ہے؟ حریص. اس کو حرص ہے. یہ حریص ہے, مگر اس کو کیا ہے؟ حرص ہے, لالچ ہے. اب آپ سوچیں گے یہ کیسے؟ تو کیا لالچ کیا خالی کھانے کی اور برائی کی ہوتی ہے؟ بھلائی کی بھی لالچ ہوتی ہے نا. تو حریص, حرص, کلام پاک رسول کو کہتا ہے کہ آپ کو لالچ ہے. تو ہم نے ایک لفظ بتایا آپ کو, کس بات کی؟ کہ تم جہنم کی کھائی سے بچو, ہے نا. حریص علیکم. تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے بڑا دکھ ہوتا ہے, عزیز, بھاری گزرتا ہے. بڑھیا کانٹے بچھا رہی تھی, مگر آپ حریص تھے کہ کہیں یہ جہنم میں کانٹے اس کے پیچھے نہ بچھیں. تو پوچھتے ہیں کہاں گئی یہ بڑھیا؟ دیکھو نا. لیکن ہم چلتے ہیں رؤوف. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی رؤوف ہے اور رحیم ہے, اللہ بھی رؤوف اور رحیم ہے. ہمیں بھی چاہے کہ ہم رؤوف اور رحیم بنیں. تو کیا مطلب رؤوف کا؟ دیکھیں, جو لوگ میرے ساتھ زمانے سے ہیں, کلام پاک میں غفور اور رحیم, پہلے غفور پھر رحیم, سن چکے ہیں میرا درس, تو آج آسانی سے سمجھیں گے. غفور کے معنی ہم کرتے ہیں بخشش. بخشش تو فارسی لفظ ہے. کیا بخشش؟ آپ کا دفتر نام اعمال ہے تو ڈیلیٹ کر دیا. اب جب ڈیلیٹ کر دیا تو ٹوٹی پھوٹی نمازیں تو اپنی رحمت آغوش میں لے لیا, اس لیے غفور الرحیم. تو پہلے رؤوف, رأفت, شفقت,
اللہ کو تمہارے ساتھ رأفت ہے، شفقت ہے، رسول کو رفعت ہے، شفقت ہے. جیسے ایک ماں باپ کو بچوں کے ساتھ رأفت ہے، شفقت ہے. دانت کا آپریشن کرنے کے لیے اس کو رلاتے ہیں، وہ روتا ہے. کوئی بھی آپریشن ہو، یا اسے چاٹا بھی رسید کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ رأفت ہے. تو رأفت کے معنی کیا؟ دل میں درد ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھیجا تو دردمانہ انداز میں نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور ایسے وسائل پیدا کرتے ہیں کہ لوگ توحید کو سمجھیں. کلام پاک کو بھیجا. تو اس رسول کو درد ہے تمہارا، رؤوف، اور پھر رحم بھی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گستاخی کی. وہ مجرم جنہیں کیا ہو وارنٹ نکلا تھا جہاں ملے مارو، ہے نا، فتح مکہ کے بعد مجرم تھے، مگر اپنی بیوی یا کوئی خاتون یا کوئی بھی اس کی پناہ میں آئے اور کہتی ہے کہ میری پناہ میں آیا، معاف کر دیا. جانتے پناہ ہم لوگ نہیں جانتے. اگر کوئی یہاں پکڑا جائے اور وہ کسی ایمبیسی میں جا کے چھپ جائے تو پناہ میں گیا. تو اسلام کا نظام ہے یہ، کسی کے پناہ میں گیا اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اللہ کے رسول نے وارنٹ جاری کیا، یہ مجرم ہے، جہاں ملے مارو، مگر معاف کر دیا. اس میں سے ایک اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ. تو بہرحال کیوں؟ اس کو فکر ہے، درد ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم لوگوں کے ساتھ کیسے رؤوف رحیم، نہ کہ عصبیت قومیت. تو بہرحال یہ صفات ہیں. اب سنیے پھر وہی وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا. کیا ہو گیا تم؟ کس شدت سے مانگا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اللہ کی راہ، واو حالیہ، سب کچھ. تو اللہ کی راہ کون سی؟ کیا اللہ کی راہ؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کو پیسہ دے دو اللہ کی راہ، ہے نا. آپ دیکھیے سورہ توبہ میں اللہ کی راہ کا نمبر کب آتا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین. ہاں، تو اللہ کی راہ، اللہ کی راہ کیا ہے؟ سب سے پہلا وہ تو زکوٰۃ کا ہے، میں بیان نہیں کرنا چاہتا اس پر. دین کی حفاظت. دیکھو مسجد کو دیں یہ بھی اللہ کی راہ ہے، مدرسے کو دیں یہ بھی اللہ کی راہ ہے. دین کی حفاظت. اس وقت چونکہ پوری طاقت مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتی تھی، تو اس وقت ہمیں بھی اشد ضرورت ہے کس کی کہ آپ دین کی حفاظت کیسے ہو، اپنے نسل کی حفاظت کیسے ہو، اس پر سوچیں. یہ ہے درس. اب اس کے مختلف طریقے ہیں، چونکہ ہم صرف یہاں درس دے رہے ہیں، باقی وہ تو آپ سوچیں اس پر. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دیکھیے ہم بھی وارث ہیں، ہمیں جو کچھ بھی ملا نا اپنے باپ دادا سے، جس کے پاس جگہ وغیرہ ہے، اور ہم جب مر جائیں گے تو یہ کس کے لیے ملے گی؟ یہ جگہ کسے ملے گی؟ ہمارے بچوں کو. تو یہ اس طریقے سے چلتا رہے گا. مال ہو، دولت ہو، کھیتی ہو، بینک بیلنس ہو، سب وارثوں کو. لیکن اخیر میں کہاں جائے گا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو سنیے ابھی کیا اس کو آخر میں رکھتے ہیں، 2-3 حدیثیں پیش کرنا ہے. اب میراث السماوات والارض نہیں، اسی مناسبت سے مفسر نے یہی بیان کیا ہے. الہاکم التکاثر تلاوت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھایا ہے نا، کھا کے ہضم کر دیا، جو پہنا اور جو پرانا کر دیا پہن کے، اور جو صدقہ کر دیا، اور جو بچا وہ کس کا؟ وارثوں کا. مگر ایک دلچسپ حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت سے مروی ہے کہ ایک ذبیحہ بولو تو ایک دمبا ذبح کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں. غور سے سنیے گا. آپ چلے گئے، آپ کو معلوم تھا اپنے گھر میں ذبیحہ ہو رہا ہے، وہ ذبیحہ ہی منہ سے آتا ہے، چونکہ یہاں ذبیحہ ہی کہتے ہیں نا، ذبح کیا گیا. جی آپ کو معلوم تھا کہ یہ تقسیم ہوگا تو تقسیم کر دیا. آپ باہر تھے، اور ایک یہ اس کو بازو کہا گیا. یہ بکری کے گوشت میں ایک چھوٹا حصہ ہے، چونکہ اپنے ایسا بوٹی نہیں کرتے ہیں نا یہاں،
تو ران کا تو بڑا حصہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے. یا عائشہ ما بقی منہا، کیا بچا؟ تو بولے ما بقی الا کتفہا، کچھ بھی نہیں بچا سوائے پکٹی، ہاتھ، شانہ. جی تو اشارے سے آپ سمجھ گئے ہے نا، چونکہ درس میں یہ ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھیں اشارے سے. جی اب وہ کتاب میں وہی لکھا ہے ذبیحہ اور شانہ. چلیے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ اسی کے بقی کلھا الا کتفھا، سب بچا سوائے ہاتھ کے. کیا بولے آپ نے؟ پکٹی. جی اللہ اللہ، دیکھیں جو صدقہ کیا وہ بچا. تو یہ ہے صدقہ. دیکھیں کھایا وہ اپنا، پہنا وہ اپنا، لیکن اللہ کی راہ میں وہ بچا. تو یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے، مفسر نے بیان کیا ہے تو ہم نے اس وقت بیان کیا، اور وقت ہے ہمارے پاس تو سنیے گا. اب ذرا غور سے سنیے. سلۃ من الاولین ہے نا، پڑھ چکے ہیں پہلے. قلیل من الآخرین، اب اسی سے مناسبت سے ہے یہ آیت. سنیے. لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح، فتح سب جانتے ہیں، فتح مکہ، وقاتل. دیکھیے کہ کیسا جامعیت ہے. نہیں تو یہ ہونا چاہیے تھا انفق من قبل الفتح وقاتل من قبل الفتح، یہ اس کے معنی ہوئے نا. ان کا اعظم درجہ ہے. ابھی کہ آپ لوگ سن چکے ہیں سبحان ربی العظیم، سمجھ چکے ہیں اعظم درجہ ہے ان کے مقابلے میں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا. بھائی کیوں فرق؟ اس کی وجہ کہ فتح مکہ کے پہلے کیا حالت تھی عربستان کی؟ خوف، خطر. عرب، غیر عرب کے قبائل اور روم سلطنت بھی اس وقت میں ضرورت تھی کس کی؟ انفاق فی سبیل اللہ کی. اس وقت جنہوں نے انفاق کیا اور شریک ہوئے ان کا اجر آپ جانتے ہیں. اور فتح مکہ کے بعد تو امن و امان قائم ہوا. دیکھیے ہم مہاجرین انصار کی بات نہیں ہو رہی ہے. فتح مکہ کے بعد مہاجرین بھی فتح مکہ کے پہلے والے ہیں اور انصار بھی. مگر اب سنیے ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، جان چکے ہیں نا. کلا وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے بھلائی کا، اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ خبیر ہیں. تو یہاں کیا سمجھنا ہے؟ حسنی اور خبیر. چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں بصیر. حسنی کسے کہیں گے؟ ہم آسان کیے دیتے ہیں. قُلِ اللَّهُ عَبِدُ الرحمن فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. ہم لوگ تو اللہ کی صفات پر یقین نہیں ہمارا. اس کے صفات کیسے ہیں؟ حسنی. اس کی صفت کلام اللہ کیا ہے؟ حسنی. رحمان کیا ہے؟ حسنی. آپ مانگو اس کی صفت سے. تو جو بہترین صفت والا کہہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ قبل الفتح یا بعد الفتح ہر ایک کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے حسنی. اس سے بڑھ کر کوئی بھلائی ہو سکتی ہے کیا؟ یہ بیان کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ کو یقین ہو حسنی پر تو یہ ہے حسنی. اچھا بھی اطمینان رکھیے، ابھی اس کا مقابل حسنن ابھی آ رہا ہے. حسنن اور حسنی. تو حسنی کیا ہے؟ بہترین اجر ہم دونوں کو دیں گے. ابھی بھی جو نیک کام کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا اسے کہتے ہیں؟ متقرب، تقرب والے ہیں نا، جس کا ثلۃ من الاولین یا ہے کہ دائنے والوں میں سے، جس میں بھی اب بھی شما اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں. الحسنی. خبیر ایک دفعہ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، آیت نمبر 4. ابھی فرماتے ہیں خبیر. بہت فرق ہے. جو میرے گزشتہ درس میں رہ چکے ہیں، ہم نے مثال دی تھی بہت آسان. بقالے میں بچوں کو بھیجتے ہیں نا کبھی کبھی لانے، آپ دیکھتے ہیں، آپ خبیر نہیں. ہم خبیر ہیں نہیں. اس کو بھیج دیا مول میں، آپ گیٹ پہ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ خبیر ہے. وہ دیکھتے بھی ہیں اور خبیر میں ہیں، خبیر بھی ہیں. وہ اس کی دلی کیفیت کو بھی جانتے ہیں. ہم نہیں جانتے. وہ تو آپ چیک کریں گے تو بی پی بڑھ جائے گا اس کا. آپ نے بھیج دیا اکیلے اس کو مول میں. ہاں تو یہ ہے خبیر کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں
تم نے دے دیا، ہم نے دیکھ لیا. 1 لاکھ آپ کی مسجد کے لیے چندہ، 2 لاکھ ہم نے دیکھ لیا، لیکن اس کا جذبہ کیا ہے؟ خبیر. ہم نہیں دیکھ سکتے کیا جذبہ ہے، اسے کتنا ملے گا. وہ رائی کا دانہ پہاڑ کے برابر ملے گا ہوگا. تو یہ ہے فرق کس میں؟ واللہ بما تعملون بصیر، واللہ بما تعملون خبیر. اب سنیے، من ذا الذی، کون ہے. دیکھیں نا، پہلا عنوان ہم نے بتایا تھا کہ شدت کے ساتھ ایمان کے تقاضے، اللہ کے تقاضے، رسول کے تقاضے. سنیے، من ذا الذی، کون ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو اچھا قرضہ دے دے. تو حسنا کس کے مقابلے میں آیا؟ ہمارے. ہم حسنا ہو سکتے نہیں، وہ ہم رحیم ہو سکتے، رحمان ہو سکتے ہیں. ہم اللہ کو قرض دیں گے، کون سا؟ قرض حسنا. اللہ ہمیں کیا دیں گے؟ اجر حسنا. تو فرق سمجھ گئے نا دونوں کا. جی، ہم حسنا نہیں بن سکتے، اس لیے قرض حسنا. مگر ابھی تو سمجھنا یہ قرض حسنا کیا اللہ کو. فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ، سب میں مد ہے، تو اس کو 2 گنا پڑھائیں گے، اور اس کو اجر کریم، اجر کریم. تو ابھی ساتھ میں رہیے. پہلے قرض، حسنا تو سمجھ گئے، حسنا اور حسن. ہم جتنا بھی قرض دیں گے اس میں وہ کس میں آئے گا؟ حسن. اور اللہ جو ہمیں دیں گے وہ کس میں؟ حسنا. قرض، یہ آیت کس کے مقابلے میں ہے جانتے ہو؟ قرض لینا 2 طریقے کا تھا. ایک تو یہ کہ بچے اس کے بیمار ہیں، یا ہے کہ کھانے کے کچھ فاقے ہیں، تو وہ لوگوں سے جا کے قرض لیتا تھا. تو اسے مثال تو کوئی بھی اسے 100 روپے بولو یا 1000 دینار بولو دے دیتا تھا. 1 مہینے میں واپس کرے گا تو 100 کے 110. اس کا نام قرض حسن نہیں. کتنے واپس کرے گا؟ 110. یہ ہے کہ 1000 لے کے جاؤ تو اوپر مزید 100. دوسرا قرض یہ تھا کہ ایک تاجر ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو 5 لاکھ لے لیا. اب 5 لاکھ لے لیا، 1 مہینے کے بعد کتنے دینا ہے؟ بڑھا کر رقم دینا ہے اس کو. اب 5 لاکھ کے 5000 تو لے گا نا. اس کا نام قرض حسن نہیں. اب اسے منافع ملا 6-7 ہزار، تو 5000 تو اس کو دے دیے. دیکھیں نا. اچھا، اب یہ جو بال بچوں کے لیے جس نے لیا تھا وہ واپس نہیں کر سکا. ابھی 100 لیا تھا تو 110 واپس دینا ہے. تو ایسا کیجیے، ہم 2 مہینے کے بعد دیں گے 120 ہوا. اور اس کے 5 لاکھ 5000 کے 5,10,000. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس میں مستخلف نائب بنایا گیا ہے. اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو قرض حسنہ دو. قرض حسنہ آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ 1000 ریال. کب واپس کریں گے؟ 3 مہینے میں. کوئی بات نہیں، 3 مہینے واپس کرو. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں آپ نے 3 مہینے کی مدت لی، واپس نہیں کر سکے، اسے اطلاع دو. وہ تو کہے گا کوئی بات نہیں، اسے اجر ملے گا. ایک تو قرض دینے کا، پھر جو مہلت دی اس کا. تو یہ ہے قرض حسنہ. مگر اللہ تعالیٰ کو قرض کیسا؟ دیکھو، یقرض اللہ قرضا حسنا. تو یہ بھی 2 قسم کے. ایک تو وہ قرض جس کا یہاں تقاضا کیا گیا. تو اب آپ جان چکے نا، مطلب ہے کہ ربا حرام ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سود کا بیان نہیں ہے، وہ تو ربا میں ہے، اور جان چکے ہیں آپ. ہم تو صرف اس کی وضاحت کر رہے ہیں. اللہ اور رسول نے تقاضا کیا، آپ نے دے دیے، یہ بھی قرض حسنہ. ایک غریب آیا، مریض آیا، آپ نے اس کو قرضہ دے دیا، یہ بھی قرض حسنہ. مگر دونوں اللہ کے لیے. وہ کیسے؟ حدیث قدسی. ایک غریب شخص آیا، آپ نے اسے قرضہ دیے. آپ جانتے ہیں وہ پیسہ اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے ہاتھ میں پہنچتا ہے. اللہ اللہ. تو قرضہ کس کو ہوا؟ اللہ کو ہوا. قرض حسنہ ہوا. تو یہ عوام نہیں سمجھتی ہے قرضہ کیسے. بھائی اسے سمجھنا ہے، ایمان کو بھی سمجھنا ہے، قرض کو بھی سمجھنا ہے.
توحید کو بھی سمجھنا ہے، مرکز قرآن. تو دیکھیں یہ ہے قرضہ، یہ ہے قرضہ. بھائی وہ حدیث تو آپ جانتے ہوں گے کہ قیامت میں پوچھیں گے بھائی میں بیمار تھا تو آیا نہیں میرے پاس. تو بیمار تھا اللہ جانتے سنے ہوں گے نا یہ حدیث. تو بولے بھوکا تھا، تو بھوکا. تو بولے تیرے پڑوس میں ایک آدمی بیمار تھا تو گیا نہیں، اگر تو جاتا تو مجھے پاتا، ہے نا. ارے بھوکا تھا کھلاتا تو مجھے کھلاتا. تو یہ کیا ہمیں سمجھانے کے لیے. تو قرض حسنہ اللہ کو جو بھی ہم دین کے لیے پیسہ دیں، آپ قرضہ نہیں دیتے. اب تیسری شک سنیے کہ ایک یہ اللہ کے رسول کو قرضہ نہیں دے رہے تھے، وہ تو انفاق، مگر اللہ نے اسے کیسے سمجھا؟ قرض. اللہ اس کا بدیل عطا کریں گے. آپ نے کسی غریب کو دے دیا، چلیے آپ کی بیماری کے لیے 5,000 واپس نہیں کرنا ہے، تو آپ نے قرض تو نہیں دیے نا، قرض دیے. کون سا قرض؟ قرض حسن، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ واپس کریں گے. تو ساری شکلیں سمجھ میں آئی. آپ چاہے قرض دیں 1 مہینے کے لیے مدت کے لیے، چاہے آپ اپنی طرف سے دیں عطیہ دیں، وہ بھی قرض حسن ہے. تو یہ لفظ جامع ہے فیضاعف، اور دوگنا کریں گے تو آپ جانتے ہیں آپ کے اخلاص پر ہے، آپ کی کمائی کیسی ہے، اس میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ انسان جب اخلاص سے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں کی ہے. جیسے مسجد میں جائے 27 درجے کا ثواب، اضعاف مضاعفہ 700 گنا، جیسا بھی وہ بڑھتا رہے گا. اب کریم دیکھیے، اجر کو تو جان چکے، ثواب کو جان چکے، اور اجر اوپر کیا ہے؟ اجر اکبر کبیر. جی یہاں کیا ہے؟ کریم. جو لوگ میرے درس میں رہے ہیں، اکرام ضیف، وہ آج کام آئے گا. بھائی تم کریم بنو مہمان کی عزت کرنے میں. بھائی اللہ بھی کریم ہے، قرآن حکیم بھی کریم ہے، رسول بھی کریم ہے، آپ بھی کریم ہے، اجر بھی کریم ہے. یہاں اجر کی صفت ہے، تو کیا مطلب کریم؟ بھائی مہمان جب میزبانی کرتا ہے تو اسے کریم کہا گیا. کیوں؟ تو اپنی حیثیت سے زیادہ اکرام کرتا ہے. جانتے ہیں نا ڈش جو روزانہ بچے کھاتے ہیں تو بڑھا دیتا ہے، تو اکرام کیا نا. تو یہاں اجر کریم کا کیا مطلب؟ دیکھو بڑا تو ملے گا انشاءاللہ، بڑے باغات ملیں گے، بڑی جنتیں ملیں گی، وہ تو کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو جنت اوپر کی تو جیسے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو. بہرحال ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور عظیم کو آپ جان چکے ہیں، ایک آدمی عظمت والا، ایک آدمی بڑا ہے اور ایک آدمی چھوٹا ہے، مگر دونوں میں باپ بیٹے کی مثال لیجئے. باپ بڑا ہے اور بیٹا چھوٹا ہے، مگر بیٹا تو ماشاءاللہ انجینئر ہے اور کیا ڈاکٹریٹ ہے اور کیا نہیں کیا ہے، تو باپ سے عظمت بیٹے کی زیادہ. تو عظمت اور چیز ہے، عظمت شان و شوکت. تو اسی طریقے سے کریم کبیر اور چیز ہے. کریم یعنی آپ کی توقع سے بھی زیادہ اجر ملے گا. کیسا اجر ملے گا؟ آپ اللہ کے دین کے لیے خرچہ کریں، قرض حسنہ دیں. اور قرض حسنہ آپ جان چکے ہیں، کسی غریب کو دیں، بغیر سود کے دیں، عطیہ دیں، دین میں دیں، سب کیا ہے؟ قرض حسن. اجر کیسے ملے گا؟ آپ سوچیں گے کہ حساب لگاؤ، اخلاص رکھو. نہیں، کریم توقع سے زیادہ ملے گا. تو اب ہم جو محنت کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس پورے مضمون تک پہنچ گئے. اب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے تو اس کو آئندہ رکھتے ہیں. تو آج کا ہمارا پیغام یاد رکھیے، ہم نے جو معنی بتائے اس کو آپ آگے بڑھائیے اور دعا کیجیے کہ تو ہی ہر چیز کو جانتا ہے. ہم امت مسلمہ کے ساتھ اپنے صفات کاملہ کا معاملہ فرما، اور ہماری امت مسلمہ کے سارے لوگ جس طریقے سے سلطنت روم مٹانا چاہتی تھی، آج یہی ہیں، وہی ہیں، اور کیا ان کے چیلے ہیں. تو اللہ ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما. رؤوف تیری صفت سے رؤوف اور رحیم کی، برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اب دیکھیں تینوں مد ہیں، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم.
اچھا وَلَهُ اجرن پر ہمارے یہاں مت کرتے ہیں، لیکن یہاں اکثر آپ دیکھیں گے تو وہ مد اصلی ہی کرتے ہیں، چونکہ اس کی گنجائش ہے، سمجھے نا، کہ دوسرے کلمے میں حمزہ ہو تو آپ اس پر 1 الف کریں، 2 الف کریں، 2.5 الف کریں، جو ہمارے قراء کرتے ہیں وَلَهُ، اس یہاں دیکھو چھوٹی مد لکھ دی گئی ہے اور یہاں کے قراء نہیں کرتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ابھی اب رجب کے مہینے کے بارے میں بتائیں. جی اب جو روزے رہتے ہیں جی یوم ابیہ اور جو پیر اور چرچ اور جمعرات، جی. تو اب کیسا رہنا رجب میں؟ ہاں یہ سوال بہت اہم ہے، صحیح ہے نا، یہ تو مسئلہ ہے امت کا. ہم نے تو بتلا دیا کہ رجب کا روزہ نہیں جو لوگ رکھتے ہیں، لیکن رجب مہینے میں ابھی جیسے کہ لوگ آتے ہیں پیر اور جمعرات، اور رجب کے مہینے میں آتے ہیں ایام بیت، صحیح سوال کیے ہے نا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رجب میں روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا. رجب کا مخصوص روزہ جو رکھتے ہیں وہ 27 کا یا 26 کا، ہاں وہ منع ہے. لیکن میں اور خلاصہ کیے دیتا ہوں چونکہ علمی درس ہے نا. دیکھیے جمعہ کے روز روزہ رکھنے سے منع کیا گیا چونکہ عبادت کا ہے، اسی طریقے سے سبت کا چونکہ یہودیوں کا، اسی طریقے اتوار کا ہے نا. لیکن اگر عاشورہ اتوار کو آ جائے، سنیچر کو آ جائے، تو ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ یہ سنیچر ہے، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ عاشورہ ہے. تو مزید اضافہ کر دیا ہم نے. تو آپ جو روزہ رکھیں گے آپ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ رجب ہے. چلیے اور کچھ. ہاں جی. یہ رمضان کیوں نہیں شامل ہے مقدس مہینے میں؟ ہاں نمبر 2 کہ جس طرح سے آج کا موضوع تھا کہ توحید پہلے یا قرآن، ایمان یا ایمان پہلے یا قرآن، اس کے حوالے سے محمد، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رسول پہلے پھر ہے بعد میں توحید، قرآن، باقی چیزیں بعد میں، کیونکہ اگر وہی نہیں ہوتے تو ہمیں پتہ کیسے چلتا. ان کا یہ آرگومنٹ ہے. اور یہ زمینی سے سوال ہے کہ ثمانیہ حجج کے حوالے سے کہ وہ بہت زیادہ بحث نہیں لیتے اور جی. ثمانیہ حجج بہت زیادہ لے لیا ہے نا. جی یہی سوال ہے نا، سوال میں ریپیٹ کر رہا ہوں. تو ان کے ایک سوال ہے رمضان کیوں نہیں آئے، اور ایک سوال 8 حجج، اور تیسرا کیا؟ تیسرا یہ کہ محمد، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی بڑے اہم سوال ہیں، سنیے گا. یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کر رہے ہیں نا، یہ چونکہ ایک مخصوص گروہ اس میں شامل ہے. مخصوص گروہ نام لینا مناسب نہیں، جو اولیاء پرست ہیں اور جو اللہ کی صفات میں ناقص ہیں، یعنی رسولوں کے ساتھ صفات متصف کرتے ہیں. تو ان کے سلسلے میں کیا بیان کریں، چونکہ وہ تو محمد کو ہی مانتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ لولاک اگر محمد نہیں ہوتے تو یہ حدیث غلط پیش کرتے ہیں، یہ دنیا ہی نہیں ہوتی. تو وہ تو یہاں پر نہیں ہیں، تو ان کے حال پر چھوڑ دیں. اپنے لوگوں کو پہچانے، اگر اپنے رشتہ دار ہیں، چونکہ ہمارے بھی رشتہ دار ہیں نا، ہمارا کوئی تو اس گروپ میں ہے تو ان کی اصلاح کریں. البتہ رمضان کا صحیح ہے. دیکھیے یہ آپ کو بہت آسان ہوگا سمجھنے میں. رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں نا، اور پھر ذی الحجہ کی 10 راتیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ بھائی وہ بھی 10 ہیں، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے اور یہ بھی حدیث میں ہے. تو ہم نے فرق بتایا تھا. جو لوگ بھائی دیکھیے، ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے برکت. وہ فضائل میں بڑھ کر ہے اور یہ رمضان کے برکت میں بڑھ کر ہے نا. انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، یہ فرق بتایا تھا. تو رمضان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. رمضان تو عبادت کرنے کا تخصیص کیا اس کے ساتھ؟ عبادت. خیر من الف شہر. اور یہ 4 مہینوں میں رمضان کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا، یہاں جنگ و جدال بند. فرق سمجھے نا؟ ہاں. تو اس میں رمضان کیسے شامل کریں گے؟ یہاں حرمت یعنی کیا؟ جنگ مت کرو، باپ کا قاتل ہے اسے بھی نہ پکڑو. لیکن آپ نے بہت صحیح نہج پر سوال کیا ہے، تو واضح ہوا. چلیے اور کچھ. ہاں سامانیہ حجت. جی جی بہت اچھا. دیکھیے چونکہ ہم اس زمانے میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہے نا. ہمارے حساب سے آج کل کیا ہے، 100 تو بہت کم جاتے ہیں. اس وقت کی عمریں کیا تھیں؟ تو اس حساب سے سامانیہ حجج کچھ بھی نہیں. آج جیسے کہ 8 مہینے، سمجھ رہے ہیں نا. پہلے کی عمریں کتنی ہوتی تھی جی، اور ان کی قد کتنا ہوتا تھا؟ 5 فٹ کا ہوتا تھا نہیں. لہٰذا وہ اس زمانے کی بات ہے، کتنے ہزار سال پہلے ہوئے. اس لیے ثمانیہ حجج کیسے؟ جیسے کہ 8 مہینے. لیکن بہت اچھا آپ نے سوال کیا. چلیے اور کچھ. 2 سوال ہے. ایک یہ کہ جو دعا ہے رمضان، یہ حدیثوں میں ثابت نہیں ہے.
صحابہ سے ثابت ہے. جی دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا جو الفاظ ہے وہ اٹھ جائیں گے جی قرآن کے, جی. یعنی یہ جو پرنٹڈ ہے وہ جی. کیا ہے یا کیا اس کو؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے. قرآن سے اب جب ساری دنیا تباہ ہو جائے گی تو یہ اللہ کا کلام ہے نا, یہ غائب ہو جائیں گے اور صرف مخلوق ہے وہ رہ جائے گا. کیا رہ جائے گا؟ تختیاں. بالکل صحیح سمجھے آپ, یہی ہے. اور کیا دوسرا آپ؟ تو ہاں نہیں, صحابہ سے ثابت, صحابہ کہتے تھے. صحابہ سے ثابت تو بہت بڑے معنی ہوتے ہیں نا اس کے. ہم نے یہ نہیں کہا صحابہ یعنی ہاں صحابہ سے یہ جو ہے نا اللہ بلغنا رمضان, یہ مرفوع نہیں ہے, مرفوع نہیں. یہ استعمال مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا تو لوگوں نے بیان کیا, اس کو منسوب کیا تو صحابہ تک ہی پہنچا. تو اس کے معنی یہ نہیں ہے نا کہ صحابہ سے ثابت ہے, مرفوع نہیں ہے. مرفوع سمجھتے ہیں نا کہ رسول تک نہیں پہنچی حدیث, تو وہ حدیث کس میں؟ ضعیف میں. چونکہ ہمارے لوگ اصطلاح جانتے ہیں, ہم دو اصطلاح استعمال کرتے ہیں. جب ہم کہیں گے کہ منسوب ہے اس کا مطلب ہے کہ صحیح نہیں, اور ایک ہم کہتے ہیں مرفوع, اس کا مطلب ہے کہ وہ پہنچی نہیں. یہ اصطلاحات ہیں. تو بہت اچھا وہ آپ نے سوال کیا, کچھ اور لوگ بھی. چلیے, اور مروی ہے نا روایت. جی چلیے, برحمت سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.